تو پہلی محرومی تو یہ ہوئی کہ یہ جتنے ذرائع علم حاصل کرنے اور صحیح نتائج پہ پہنچنے کے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تم نے خود ہی ان کو زائل کر دیا۔ مفاد پرستی اور منافقت کا تو پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صحیح بات سنتا ہے، نہ سچی بات کہتا ہے، نہ صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ یہی محرومی کچھ کم محرومی نہیں ہے۔ اولئک کال انعام کہتا ہے کہ پہلی بات تو اس سے یہ ہے کہ انسان کی شکل و صورت تمہاری باقی رہتی ہے، تم حیوان کی سطح پہ پہنچتے ہو، بل ہم اضل، ان سے بھی بدتر سطح پہ۔ تو یہ محرومی کوئی کم محرومی تو نہیں ہے۔ اور دنیاوی خوشگواریاں جو بعد میں حاصل ہوئی تھی وہ تو الگ رہیں، یہی محرومی جو قرآن نے گنائی ہے، اس نے کہا منافقت کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے۔ اور یہ بات کسی خاص منافق کی نہیں، آج بھی منافقت کا یہی اثر ہوتا ہے۔ تو جب یہ صورت ہو کہ نہ سمجھنے کی قوت یعنی سمجھنے کی صلاحیت باقی ہوتی ہے، اس سے کام نہیں لیتے سمجھنے کا۔ یہ نہیں کہ وہ صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آخر میں ایک درجہ وہ بھی آتا ہے کہ آہستہ آہستہ اگر آدمی یہی روش اختیار کر لے تو پھر یہ صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے یوں کہیے، لیکن صلاحیت سے کام نہیں لیتے۔ کام کیا لینا تھا؟ کھلی ہوئی آنکھیں رکھنا، صحیح بات کو سننا، پھر غور و فکر کے بعد صحیح نتیجے پہ پہنچنا، اسے تدبر کہا جاتا ہے، اسے تفکر کہا جاتا ہے۔ قرآن شروع سے آخر تک دیکھیے اتنا زور دیتا ہے، تفکر، تدبر، شعور، عقل، بصیرت، علم، قدم قدم پہ اس پہ زور دیتا ہے۔ وہ اپیل ہی ان چیزوں کو کرتا ہے جو انسانیت کا خاصہ ہیں۔ وہ تو کوئی چیز نہ زبردستی منواتا ہے، نہ جہالت میں تمہیں رکھنا چاہتا ہے، اس کو اپیل کرتا ہے۔ اب یہ یہاں دو چیزیں کہیں کہ منافقت کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ صحیح بات تم سنتے ہو، نہ صحیح بات کہہ سکتے ہو، نہ صحیح نتیجے پہ پہنچتے ہو۔ افلا یتدبرون القرآن، دیکھیے کہاں لایا ہے قرآن تدبر، کہ اس محرومی کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ تدبر ہی نہیں تم کرتے۔ تو نظر یہ آیا کہ تدبر جو ہے قرآن میں یہ بڑی بنیادی خاصیت، بڑی بنیادی شرط ہے قرآن کے لیے۔ تدبر نہ کرنے کی بات تو کہی ان لوگوں کی کہ جو ان صلاحیتوں سے کام نہیں لیتے، اور منافقت جو ہے اس کو پہلے قرآن نے بطور مثال کے پیش کیا۔ یہ نفسیاتی کیفیت ہے اس کے بعد کہ تدبر کی، تفکر کی صلاحیت جو انسان اس سے کام نہیں لیتا ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں تدبر کا حکم قدم قدم کا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں تدبر سے کام نہیں لیتے۔ وہ اس لیے نہیں لیتے کہ ان کی منافقت نے ان کی ان صلاحیتوں کو معوف کر رکھا ہے۔ اور آگے ایک بات ہے قرآن کی، افلا یتدبرون القرآن، نسخے ہیں آپ کے تو سامنے رکھیے، ایک حرف آتا ہے اس کے اندر، عظیم چیز ہے، ام علی قلوب اقفالها۔ کوئی سا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ کو ترجمہ یہ ملے گا کہ یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقفال تک تو بات ہو گئی کہ تالے پڑے ہوئے ہیں، اقفال کے پاس ہا ہے اس کے ساتھ، اقفال و ہا۔ اور عظیم چیز ہے عزیزان من، اس ایک حرف کے اندر، اس ایک ضمیر کے اندر تالے پڑے ہوئے ہیں سے بات ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں میں نے کوشش کر کے بھی دیکھا، انگریزی کے ترجمہ بھی میں نے دیکھا کہ کسی کی نگاہ ادھر گئی ہے کہ یہ ہا کا ترجمہ بھی ساتھ کرے۔ وہ اقفال تک تو بات یہ ہے کہ وہ تالے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اقفال و ہا کیوں ہے؟ اور یہ ہے قرآن 1400 سال پیشتر۔ اب میں ترجمہ کیا عرض کروں؟ ان کے قلوب پر تالے پڑے ہوئے ہیں، کہیں باہر سے تالے لا کے نہیں ڈالے گئے،
اقفالها دلوں کے تالے دلوں پہ پڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ تو کوئی مغرب کا سائیکالوجسٹ ہی اس کی داد دے سکتا ہے عزیزان من کہ 1400 سال پیشتر یہ چیز کہنا کہ یہ جو تالے پڑتے ہیں دلوں کے اوپر جو سمجھنے سوچنے سے کی صلاحیت نہیں رہتی یا نہیں کام لیتے، یہ خارج سے کہیں لا کے کوئی تالا نہیں ڈال دیتا ان کے اوپر. قلوب کے اوپر قلوب کے تالے خود پڑے ہوئے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ. یہ ہے وہ مقام جہاں پتہ چلتا ہے کہ فی الواقع یہ انسانوں سے برتر کوئی قوت ہے کہ جس کا یہ کلام ہو سکتا ہے. صاحب 1400 سال پیشتر عزیزان من یہ سائیکالوجی کی یہ خصوصیت جو تھی یہ کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ دلوں پر خود دلوں کے تالے پڑے ہوئے. اقفالها کس چیز نے یہ تالے ڈال دیے؟ منافقت نے. منافقت نے کیا کیا؟ سمجھنے سوچنے سننے بولنے کی قوت جو تھی اس کو معوف کر کے رکھ دیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ دل رکھتے ہیں دل کے اوپر دلوں کے اوپر خود دلوں نے اپنے اوپر آپ تالے ڈال رہے ہیں. ان کے تالے دلوں کے دلوں پہ پڑ گئے ہوئے ہیں. واہ واہ. اقفالها